بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شیخ عبدالرشید اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، پاکستان میں ہونے والے جنرل الیکشن اپنے پایہ تکمیل تک پہنچ گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے جیتنے اور ہارنے والوں کے نتائج کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ ہاں، کچھ حلقوں کا اعلان عدالتی حکم امتناعی کی وجہ سے پینڈنگ ہے۔ جنرل الیکشن کے جنرل نتائج کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ حالیہ انتخابات میں عوام نے پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدواروں کو کامیاب کروا کر بڑے بڑے سیاسی بتوں اور ساڈی گل ہو گئی ہے کہ تکبر والوں کی فرعونیت کو نیست و نابود کر دیا ہے۔ ناظرین، انتخابات کے نتائج پر مزید گفتگو کرنے سے پہلے آپ سے ایک درخواست کرتا چلوں کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن بھی پش کر دیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیجیے گا۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ ناظرین، انتخابات میں پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدواروں کی جیت ایک واضح پیغام ہے کہ دلوں پر راج قیدی نمبر 804 کا ہے۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان کو سیاست کی دنیا سے نکالنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا گیا۔ اس کی کردار کشی کرنے میں اخلاقیات کا درس دینے والوں نے اخلاقیات کو ہی دفن کر دیا۔ ہر حد پار کر دی گئی۔ مختلف خواتین کے ذریعے جنسی ہراسمنٹ کا الزام لگوایا گیا۔ کبھی نورین کے رونے کا مرثیہ پڑھ کر لوگوں کے دلوں میں قاسم کے ابا کے خلاف نفرت کا بیج بونے کی کوشش کی گئی تو کبھی ہاجرہ کے غم ہجرت کا ماتم کیا گیا۔ یعنی ہر وہ حربہ آزمایا گیا جس سے اس کے چاہنے والے اس سے نفرت کرنے لگے۔ عدت میں نکاح کیس میں سزا دے دی گئی۔ توشہ خانہ اور سیفر کیس میں بھی سزا سنا کر عوام کو پیغام دیا گیا کہ قاسم کے ابا کو بھول جاؤ، اب وہ جیل سے کبھی واپس نہیں آئے گا۔ لیکن 8 فروری کو عوام نے قیدی نمبر 804 کے نامزد کردہ امیدواروں کو بھاری اکثریت میں ووٹ دے کر قید کرنے والوں کو خوب جواب دیا اور انہیں بتایا کہ تساں انہوں اڈیالہ جیل وچ ڈکیا ہے تے اساں انہوں اپنے دلاں وچ رکھیا ہے۔ حالیہ انتخابات پاکستان کی 75-76 سالہ تاریخ کے انوکھے ترین انتخابات تھے۔ ویسے ایک بات ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے اتنے صاف اور شفاف الیکشن بھی کبھی نہیں ہوئے۔ الیکشن کمیشن نے لیول پلینگ فیلڈ مہیا کرنے کے لیے ایسے زبردست اقدامات کیے کہ جنہیں رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ تاریخ انہیں کبھی بھلا نہیں پائے گی۔ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، سیاسی خانہ بدوش پارٹی جسے استحکام پاکستان پارٹی کا نام دیا گیا ہے، ایم کیو ایم سمیت دیگر جماعتوں کو مکمل طور پر فری ہینڈ دیا گیا۔ جیسے چاہو کمپین کرو، جہاں چاہو جلسہ کرو۔ ان جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ مہیا کرنے کے لیے پی ٹی آئی کے بانی قاسم کے پاپا کو جیل میں بند کر کے راستے سے ہی ہٹا دیا گیا، بلہ نشان چھین لیا گیا۔ یعنی ہر وہ کام کیا کہ جس سے ان پارٹیوں کو لیول پلینگ فیلڈ مل سکے۔ اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی قیدی نمبر 804 کو شکست نہیں دی جا سکی۔ اب جیتنے والے پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر آزاد امیدواروں کو نون لیگ کا قیدی بنایا جا رہا ہے اور جیتنے والا جو امیدوار بھی نون لیگ کی قید سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اس پر زمین تنگ کر دی جاتی ہے، اس کے کاروبار بند، اسے رپوش ہونے پر مجبور کر دیا گیا ہے۔ ملک سیاسی عدم استحکام کا شکار ہو گیا ہے۔ کوئی پارٹی حکومت لینے کو تیار نہیں۔ الیکشن ہارنے والے تو اپنی ہار دھاندلی سے ہرانے کا شور مچایا ہی کرتے ہیں۔ یہ پہلا الیکشن ہے کہ جس میں جیتنے والے کھلے عام شخص کو تسلیم کر کے بیان دے رہے ہیں کہ ہم ہارے ہوئے تھے، یہ سیٹ پی ٹی آئی کا امیدوار جیتا ہے۔ اس الیکشن میں حصہ لینے والے تمام پارٹیاں نتائج ماننے سے نکالی ہیں۔ اس الیکشن کے نتائج کے اعلان کے بعد سیاسی پارٹیوں نے بھی رنگ بدلنا شروع کر دیا ہے، اپنی سوچ اور نظریہ تک تبدیل کر لیا ہے۔ جو کل تک عمران خان کو یہودی ایجنٹ کہتے تھے، آج اس کے اتحادی بننے کے لیے تیار ہیں۔ اقتدار کا توق کس کے گلے میں ڈالا جاتا
جاتا ہے، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن ان حالات میں بننے والی حکومت اپنا وقت پورا کر پائے گی؟ کیا وہ 5 سال حکومت برقرار رکھ سکے گی اور وہ ملک کو معاشی بحرانوں سے نکال پائے گی، مہنگائی پر قابو پا سکے گی؟ یہ ایسے سوالات ہیں جن کا جواب وقت ہی دے گا۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور اللہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت سے نواز دے۔ کسی کا برا چاہنے والوں کی حسرتیں ہی رہ جاتی ہیں، کیونکہ عزتیں اللہ کی ذات ہی دیتی ہے، نہ کہ زمینی خدا۔ ناظرین، آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔